نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے دے گی۔ آپ کہیے تم مذاق اڑاتے ہو، تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، منافقین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان قریب ہماری باتوں سے ان کو مطلع کر دے گا، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس دنیا کے اندر سب سے بدترین مخلوق، جانوروں سے بھی بدترین مخلوق منافق ہے۔ یا بندہ مسلمان ہو یا کافر ہو، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا۔ اسلام قبول کرنا اسلام کرو، اسلام کی ماننی اسلام کی مانو، نہیں پسند چھوڑ دو۔ کسی نے ترلا نہیں کیا تم مسلمان بنو، آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں، آپ اپنی رضا سے مسلمان ہیں۔ کام کرنا ہے ستھرا کرو، نہیں کرنا تو چھوڑ دو۔ وہ پانی میں مدھانی ڈال کے رڑکنے سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ منافقین وہ جماعت تھی جو ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور کافروں کے ساتھ بھی تھے، ان سے بھی یاری ان سے بھی یاری، یہ بھی راضی رہن تو وہ بھی راضی رہن۔ اللہ کہتا نہیں، ایسا تو نہیں برداشت کیا جائے گا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی گئی، جنہوں نے گستاخیاں کی، 14 صدیاں گزر گئی ہیں آج تک اللہ تعالیٰ ان کے پردے کھول رہا ہے۔ ہر دور کے، ہر صدی کے، ہر سال کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے اس عیب کو کھول رہا ہے۔ یہ ایسے بندے تھے، یہ ایسے بندے تھے، یہ ایسے، یعنی 14 صدیاں، 14.5 صدیاں گزر گئی، ان کے اوپر مسلسل لعنت برس رہی۔ یہ منافقت کی وجہ سے تھی۔ پہلا۔ دوسری بات، ایک منافق نے کہا یہ چاہتا ہوں کہ خواہ مجھے 100 کوڑے مار دیے جائیں لیکن ہمارے متعلق کوئی ایسی چیز نازل نہ ہو جس سے ہماری رسوائی ہو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا بے فکر رہو، میرے محبوب کے ساتھ غداری کی تو قیامت تک رسوائی تمہارا مقدر ہے، تم مر جاؤ گے، تمہاری آنے والی نسلیں سنیں گی، تمہارے باپ دادا کتنے منافق لوگ تھے ان کی نسلیں سنیں گی، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پوری انسانیت کو اس بات سے باخبر رکھے گا۔ اب یہ آیات صرف میں تو تلاوت نہیں کر رہا نا، صرف اس مسجد کے اندر تو نہیں تلاوت کی جا رہی، پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان ان آیات کو تلاوت کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز ان کے اوپر لعنت برسا رہا ہے، اور لعنت ہو تمہاری منافقت کے اوپر، تم نے میرے نبی کا ساتھ ہی نہیں دیا، میرے نبی کے خلاف بات کی تم نے۔ نمبر 3، ابن کیسان نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اندھیری رات میں منافقین کی ایک جماعت راستے میں کھڑی ہو گئی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، تو حضرت جبریل امین نے آ کر آپ کو خبر دے دی، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، جس ذات کے ساتھ اللہ ہو اور اس کے فرشتے ہوں، اس ذات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اتنا بتا دیں۔ یعنی ایک پدی سا انسان، محدود طاقت رکھنے والا، محدود عقل اور شعور رکھنے والا، وہ خالق کے کائنات کے ساتھ اور اس کی فورس کے ساتھ جو اس کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ پھڈا لے گا، ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اکیلے جبریل امین ایک پر مارے نا تو ساری دنیا کو فنا کر کے رکھنے۔ آپ کی میری انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی انٹیلیجنس ہے نا۔ اللہ نے سارے پردوں کو کھولا ہے کہ یہ منافق ایسے تھے، یہ منافق ایسے تھے، یہ منافق ایسے تھے۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 منافقین کا نام بنام ذکر کر کے ان کے آباء و اجداد کا بھی نام ذکر کیا، پھر ان کے ناموں کا ذکر مٹا دیا تاکہ مومنین پر رحم ہو اور بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کو آر نہ دلائیں کیونکہ ان کے اولاد مومن تھے۔ اب یہ یاد رکھیے
کبھی بھی ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوتے اولاد کے عمل کے، اور نہ اولاد ذمہ دار ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے عمل کی۔ اولاد اگر کافر نکل آئے، اولاد اگر نافرمان نکل آئے، اگر اولاد غلط راستے پہ چل پڑے، اس میں ذمہ دار باپ نہیں ہوتا۔ باپ اگر ایمان والا نہ ہو تو اس میں اولاد قصوروار نہیں ہوتی۔ ابو جہل خود بے ایمان تھا، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل خود بے ایمان تھا، کافر تھا، لیکن اس کا بیٹا وہ مسلمان تھا، صحابی رسول تھا۔ بے شمار ہمیں مثالیں ملتی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بیٹا ان کا کافر تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ذمہ داری ہر ایک بندے کی اپنی ہے۔ جب بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اب جواب دے وہ خود ہے، اس کا جواب دے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منافقین کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ حضور نے لکھا گیا ان کا نام، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو مٹا دیا۔ ظاہری بات ہے، اب بندہ اولاد کو تن نہ دے، تیرے پیو نے تے انج کیتا سی، تیرے پیو نے تے انج کیتا سی، بھئی اندے پیو دا کی قصور ہے، اندے اولاد دا کی قصور ہے؟ کام اگر پٹھا کیتا ہے تو پیو نے کیتا ہے تو جا کے پیو نے پوچھو۔ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو قصور وار ہے اس سے سیدھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں اس کے متعلقین سے، تانے دیتے ہیں۔ میں ایک موٹی سی، میرے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں جلسوں میں، جا کے کوئی مولوی صاحب الٹی بات کرتے ہیں، وہ سیدھے آ کے پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب نے ایسی بات کی ہے۔ تو میں نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ جس نے بات کی اس سے پوچھو نا بھئی، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس سے سوال کریں، صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، اس بات کے پیچھے کیا دلیل ہے، آپ نے یہ بات کیوں کی ہے، یا آپ کسی جو ہے وہ بھول گئے ہیں، ہاں جی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یہ بات کس طرح آپ نے کی ہے، اس کی کوئی دلیل، کوئی حوالہ، کوئی اس طرح کی بات کرو۔ اب بات کوئی کر رہا ہے، حوالہ میں کیوں دوں جی؟ میں کوئی ذمہ دار ہوں اندے حوالے دینے دا؟ میں اپنی بات کرنے کا ذمہ دار ہوں، جو میں نے بات کی ہے میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات جب ہم باحوالہ کر دیں نا جی تو کہتے ہیں میں نہیں مندا جی اس نو، نہ ماننا، میں کوئی یہاں پہ منوانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ حضرت میں یہاں منوانے کے لیے نہیں بیٹھا، میں یہاں سنانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ باقی رہی عمل کی بات، عمل میں نے نہیں کروانا، جس ذات نے کروانا ہے وہ خود ہی کروا لے گی، حساب میں نے نہیں لینا، اللہ نے لینا، اللہ خود ہی جو ہے وہ عمل کروا لے گا۔ ابن کیسان نے کہا یہ آیت 12 منافقوں کے متعلق نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب لوٹ رہے تھے تو یہ بے ایمان منافق راستے میں تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم حضور کو تکلیف پہنچائیں گے، آج حضور کو معاذ اللہ ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان بیوقوفوں کو کیا پتہ تھا، محبوب کی سیکورٹی کی ذمہ داری اللہ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم تمہیں سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جن کی حفاظت پر میرا رب خود معمور ہو، ہاں جی اپنے فرشتوں کو معمور کر دے، اس کو کون کوئی تکلیف پہنچا سکتا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ اندھیری رات میں بھیس بدل کرنا آپ کے خلاف، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کچھ لوگوں کو سواریوں پر بھیجو تو ان کو سواریوں کو ان کے ماریں، چھوٹیاں چھوٹیاں مار کے دوڑائیں یہاں سے منافقوں کو۔ حضرت عمار بن یاسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے تھے اور حضرت حذیفہ پیچھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواریوں کے اوپر ضرب لاؤ، حضرت حذیفہ نے ان کی سواریوں کو مار بگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کو پہچانا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں فلاں تھے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو نہیں پہچانا، آپ بتا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ان کے نام بتائے، یہ فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا تھا، فلانا۔ منافقت چھپتی نہیں قبلہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں گے، ہاں دنیا دار ہے تو اس کے خلاف آپ کی ہر تدبیر کامیاب ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی دیندار آدمی ہے اور واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جس طرح اللہ نے 14 صدیاں پہلے منافقوں کو نہیں چھوڑا، بچنے والا آج کا منافق بھی نہیں۔ آج کا منافق بھی اللہ والوں کے خلاف جو بکواس کرے گا، حضرت آج بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوا کرے گا اور نسلوں تک وہ رسوا ہوتا رہے گا۔
مرزا قادیانی، ہاں جی، غلام محمد ایک قادیانی چبل ماری نا جی، صدیاں گزر رہی ہیں، اس کے اوپر خدا کی لعنت برس رہی، اس کے پیروکاروں پر لعنت برس رہی. وہ جب تک زندہ رہے، وہ جب تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ پاکستان کو قائم رکھے گا، پاکستان کے بعد بھی پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، قیامت کی دیواروں تک یہ ملک سلامت رہے. جب تک پاکستان رہے گا، پاکستان کے اندر اس کی منافقت اور بے ایمانی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کے پیروکاروں پر خدا کی لعنت برستی رہے گی. جو بھی جس نے بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، آپ کے دین کے ساتھ غداری کی، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رسوائی کا عذاب نازل کرتا رہے گا. اور جن کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ قیامت تک ان لوگوں کی عزت کو بڑھاتا رہے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدبخت آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ قتل کراؤ پر دفعہ لیڈن مغروب. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، میں اس لیے نہیں ان کو قتل کرتا کہ لوگ کہیں گے فتح یاب ہونے کے بعد یہ اپنی ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنا بدلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میرا بدلہ اللہ ہی لے گا. حضرت آپ دیکھیں پھر اللہ بدلہ لے رہا ہے، آج تک بدلہ چالو ہے. مر بھی گئے نے، لیکن مرن تو بعد انہوں دی قبراں نوں بھی اللہ نے سکون نہیں رہن دیتا. نہ قبر میں عذاب الگ ہو رہا ہے، دنیا کی لعنت الگ برس رہی. اب ایمان سے بتائیں، منافق کے اوپر بھاویں بندہ خود منافق ہوئے، لیکن جدو منافقوں کا ذکر سنتا ہے آپ نہیں لانتا بھیجتا. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں خالصتاً حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور یہ آج کل کے لوٹے اور آج کل کے یہ منافقوں سے اللہ اور حضور کے گستاخوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.